12 शाबान मंगल के दिन जो शख्स ये अमल कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये लाडली तस्बीह पढ़ लेता है, कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेता है, या फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस नाम का विर्द कर लेता है, यकीन जानिए जितनी बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो, जितनी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो, जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस एक छोटे से अमल के ज़रिए से उसकी वो मुश्किलात दूर कर देता है, वो तकलीफ़ दूर कर देता है, वो मुसीबत दूर कर देता है। अक्सर लोग आजकल परेशान हैं, कोई रिज़्क़ की वजह से, कोई दौलत की वजह से, कोई माल की वजह से, या फिर कोई औलाद की वजह से। तो रिज़्क़ की वजह से परेशान होना भी छोड़ दें, माल और दौलत की वजह से भी परेशान होना छोड़ दें, हर चीज़ की वजह से परेशान होना छोड़ दें। सिर्फ़ एक तस्बीह का विर्द कर लें, सिर्फ़ एक तस्बीह को पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह के गैबी ख़जानों से ले, या अल्लाह के रहमत के दरवाज़े उस पर खुलें, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के गैबी ख़जानों के दरवाज़े उस पर खुलें, वो ये छोटा सा अमल लाजमी करे, या इस अमल को लाजमी आगे शेयर करे। जितना आप इस अमल को शेयर करेंगे इतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये 12 शाबान मंगल के दिन का वो अमल है कि जिसने भी इस अमल को किया वो आज तक करोड़पति है। और याद रखना, इस अमल के लिए पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। पूरा साल इंतज़ार करने के बाद ये दिन आता है और शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार रहता है, फिर लोग इस अमल को करते हैं। अब वो अमल कौन सा है, आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज जो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ये मसाइब, तकलीफ़ों, परेशानियों से निजात का वो आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। बीमारियों से निजात का वो मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुए हैं जो बड़े से बड़े पीर ने अपने ख़ास मुरीद को दिया हो, यानी पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे भी बड़े पीर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने ख़ास सहाबा किराम को दिया है, उसको लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब इंसान मुश्किल में फंस जाता है, तकलीफ़ में फंस जाता है, परेशानी आ जाती है, उस वक़्त अपने रब के दर पे आता है, अपने अल्लाह को मनाता है और अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाता है। जो अल्लाह की तरफ झुक गया, अपने रब की तरफ आ गया, वो तो कामयाबी पा लेता है, लेकिन जो लोगों की तरफ जाता है फिर उसे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। अपने करीबी रिश्तेदार भी उससे ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं और अपने करीबी दोस्त भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। लिहाजा परेशानियों में जब ऐसी सूरत हाल आ जाए कि आपका करीबी रिश्तेदार भी छोड़ दे, आपके दोस्त अहबाब भी छोड़ दें, खूनी रिश्ते भी आपसे ताल्लुक़ को तोड़ दें, ऐसी सिचुएशन में मायूस नहीं होना और आपने फ़ौरन कुरान पाक की तरफ रुजू करना है, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना है और ये अमल कर लेना है। जब आप इस अमल को करेंगे, रब्बे कायनात की कसम, मेरा रब आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आज के इस दौर में इंसान अल्लाह की तरफ जाता नहीं, इंसान अल्लाह के दर पे झुकता नहीं, फिर कहता है कि मसाइब कैसे आ गए और इनका हल क्या है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मुफ्ती साहब हमने वो वजीफ़ा किया और फलां ने भी वो वजीफ़ा किया, उसको तो बड़ा अफाका हुआ, उसे तो कामयाबी मिल गई, उसको तो अल्लाह ने अरबपति बना दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला।
ارے وجہ کیا ہے؟ اور کچھ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ حضرت بیان نہ کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بیان تو ہم پورا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو شیئر کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، تو انسان مارے مارے کہاں سے کہاں نہیں جاتا۔ تو کیا 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو سن لینا، پھر اپنے رب کے نام کو، پھر اپنے رب کے کلام کو، پھر اپنے رب کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو یقین جانیے، جو صدقے دل سے کرے گا من کی ساری مرادوں کو پالے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ جو باتیں میں نے گنی ہیں، یہ ساری باتوں کے لیے ایسا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھلوانے والی چابی ہے۔ یہ جاب کے لیے، یہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے ایسا مجرب عمل ہے کہ آج تک اس جیسا عمل دیکھا نہیں۔ پرانی سی پرانی بیماری ہو، جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے صدقے دل سے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پورے وظیفے کو کر رہے ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اکثر لوگوں سے رہ جاتی ہیں، شرائط رہ جاتی ہیں یا وظیفہ رہ جاتا ہے، تو شرطوں کو بھی پورا سننا ہے اور اس کے بعد پورے عمل کو کرنا ہے، اور اس سے پہلے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ
یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، یا آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے، یا آپ آقا کے روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، عشق کے ساتھ۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ درود پاک نماز والا، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ایک بار بآواز بلند سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دشمنوں کو زیر کرنے والی تسبیح، دشمن کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی تسبیح، اور دشمن جتنا بھی طاقتور ہو آپ کے سامنے معافیاں مانگتا ہوا آئے گا، وہ والی تسبیح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھیں، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا رحمان یا رحمان، یہ نام آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، دشمن سے نجات کا وظیفہ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اللہ کا نام یا رحمان 1001 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار وہی درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ لگاتار 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی، اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ اپنی
حاجت کے مطابق اس عمل کو کریں اور اپنی مصیبت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، جہاں کوئی ڈسٹربنگ پیدا کرنے والا نہ ہو، ایسی جگہ میں بیٹھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔